حقیقت یہ ہے، اصل بات یہ ہے، اللہ نے اپنے لیے صرف حضور کو بنایا. اللہ نے اپنے خود کے لیے صرف حضور کو بنایا اور حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا. پوری کائنات حضور کے لیے بنی. اللہ نے چاہا اس وقت جب کوئی وقت نہیں تھا، جگہ نہیں تھی، انسان نہیں تھے، جن نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، جنت نہیں تھی، دوزخ نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھا. تھوڑا امیجن کرو، صرف اللہ تھا، صرف اللہ تھا. اللہ نے اس وقت چاہا کہ اب کچھ ایسا ہو. اللہ نے ارادہ کیا، چاہا کہ کچھ ایسا ہو کہ میرا تعارف ہو، لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں، میرا تعارف ہو، میری کبریائی کا ذکر ہو، میری خدائی کا چرچا ہو، میری قدرت کا جلوہ ہو. تو اللہ نے اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے پہلے کسی جن یا فرشتے یا انسان کو پیدا نہیں کیا. اللہ نے اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے محمد عربی کے نور کو پیدا کیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. حضور کے نور کو پیدا کیا. اسی لیے خود حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. حضور کا نور پیدا ہوا. ابھی زمین نہیں، آسمان نہیں، عرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جنت نہیں، دوزخ نہیں، زمین نہیں، آسمان نہیں، انسان نہیں، جن نہیں، فرشتے نہیں، کچھ نہیں. صرف اللہ ہے اور اللہ کے حبیب کا نور ہے. نور پیدا ہوا، خلق پیدا ہوا. جیسے ہی پیدا ہوا رب کا جلوہ دیکھا. جیسے ہی جلوہ دیکھا رب کا، سجدے میں چلا گیا. نور سجدے میں گیا تو جو پہلا سجدہ تھا وہ کوئی 3 منٹ یا 5 منٹ کا سجدہ نہیں تھا. وہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ یا 5 بار سبحان ربی الاعلیٰ کا سجدہ نہیں تھا. وہ سجدہ 1000 سال کا سجدہ تھا. 1000 سال کا پہلا سجدہ. اور پھر 1000 سال تک یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، بس ایک ہی نام. پھر وہ نور مبارک سجدے سے اٹھا، پھر رب کا جلوہ دیکھا، پھر سجدے میں چلا گیا. پھر دوسرا سجدہ، پھر 1000 سال، پھر دوسرے سجدے میں یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان. 2000 سال کا 2000 سال کے 2 سجدے اور اس میں ایک نام پاک کا ذکر، یا رحمان یا رحمان. 2000 سال. پھر اسی طرح پھر 2 سجدے 2000 سال کے، پھر یا رحیم یا رحیم یا رحیم 2000 سال. پھر 2 سجدے، پھر 2000 سال کے، یا کریم یا کریم یا کریم. پھر 2 سجدے، یا ستار یا ستار 2000 سال، یا غفار یا غفار 2000 سال، یا رحیم یا رحیم 2000 سال، یا غفور یا غفور 2000 سال. آپ کے ہماری نالج کے مطابق اللہ کے 99 نام ہیں. لیکن آپ جامع نظامیہ حیدرآباد دکن تشریف لائے، میں آپ کو ایک ایسے بزرگ کی زیارت کرواؤں، ان کی کتاب کی، وہ تو اب دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی کتاب کی زیارت کراؤں جس میں انہوں نے اللہ کے 1000 ناموں کو لکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو 14ویں صدی کے علماء کا علم ہے. اب وہ رب جانے اس کے کتنے نام ہیں، وہ ذکر کرنے والا حبیب کا نور جانے اس کے کتنے نام. کیا بات ہے. تو کروڑوں سال، کروڑوں 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 سال صرف اللہ تھا، نور تھا. بس کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اللہ تھا، نور تھا. ایک ایک صفت اللہ کی ذکر کرتا، وہ صفت خلاقیت، رحمانیت، رحیمیت، کریمیت نور مصطفیٰ میں جذب ہوتی چلی جاتی. صفات رب کی. اس لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا قرآن پاک میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. یہاں رؤوف اللہ کی ذات نہیں، حضور کی ذات. بے شک بے شک. یہاں رحیم حضور کی ذات کا ذکر ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ رؤوف اور رحیم کہہ رہا ہے میرا مصطفیٰ رؤوف اور رحیم ہے. کیا بات ہے. یہ وہی صفات پر
تجلیات کا اثر ہے جو اس نے وہاں رہ کر اللہ کا ذکر کیا تھا. اب ہوا کیا؟ کروڑوں سال اللہ کا ذکر ہوتا رہا, اللہ کا ذکر ہوتا, یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار, ذکر ہوتے رہا اللہ کا کروڑوں سال. تو اب ایک وقت آیا, اللہ نے کہا میرے حبیب کے نور تو ٹھہر جا, تو ٹھہر جا, اب تک تو میرا ذکر کرتا تھا, اب تو ٹھہر, میں تیرا ذکر کرتا ہوں, اللہ اکبر اللہ اکبر. میں تیرا ذکر کرواتا ہوں, ذکر کرتا بھی ہوں ذکر کرواتا بھی ہوں, تو ٹھہر جا. اب حضور کے نور مبارکہ کو ایک زجاجہ حجرے میں رکھا گیا, اور اس کے بعد اللہ نے حبیب کے ذکر کے لیے صرف 6 دن میں یہ پوری کائنات کو بنا دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. صرف 6 دن میں, صرف 6 دن, فی ستتی ایام, صرف 6 دن میں اللہ نے پوری کائنات بنا دی. سمندر, جھاڑ, پہاڑ, دریا, کنویں, زمین, پہاڑ, آسمان, عرش, لوح, قلم, کرسی, جنت, دوزخ, سب عرش فرش سب بن گئے صرف 6 دن میں اللہ نے بنا دیا. کیوں؟ اب حبیب کی محبت کا بدلہ دینا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. 6 دن میں بنا دیا. پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ اب اس کے بعد اللہ نے اس میں رہنے کے لیے, اب یہ تو بن گئی دنیا لیکن رہنے والا کوئی نہیں ہے, تو اب رہنے والوں کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ انسان کو فرشتوں کو بنایا, جنات کو بنایا, انسان کو بنایا. پھر انسانوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے جانوروں کو بنایا. اب ذرا غور کیجئے گا, اللہ رب العزت نے جب یہ نظام بنایا تو عالم ارواح میں تم سے ہم سے نہیں, تم سے ہم سے نہیں, اللہ نے ہمارے علاوہ انبیاء سے بھی یہ وعدہ لیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو میرے مصطفیٰ کی تعریف کرنا, میرے حبیب کی تعریف کرنا, میرے نبی کی تعریف کرنا. پیغمبروں کی روح سے اللہ نے وعدہ لیا, جنات سے وعدہ لیا, فرشتوں سے وعدہ لیا, سب کو بولا میرے حبیب کی تعریف کرنا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ہمارے لیے بنا, نہیں, یہ سب حضور کے لیے بنا. اللہ نے اپنے لیے حضور کو بنایا اور حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہر میں زبان تمہارے لیے, بدن میں جان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. اللہ اللہ, قربان جاؤ یار, یہ سب حضور کے لیے. بس ہم سمجھ رہے ہیں کچھ اور, نہیں, سب حضور کے لیے. حد تو یہ ہے, جنت بھی حضور کے چاہنے والوں کے لیے, دوزخ بھی حضور کے دشمنوں کے لیے. اگر اللہ کی نظر حضور کے دشمنوں پہ نہ ہوتی, اللہ کی قسم اللہ جنت ہی نہیں, دوزخ ہی نہیں بناتا. حضور اللہ جانتا تھا میرے محبوب کے کچھ بدتمیز بد اخلاق دشمن پیدا ہوں گے, کچھ بد خصلت پیدا ہوں گے, ان کو ڈالنے کے لیے اللہ دوزخ بنا. ہاں صحیح بات. بازو والے تعارف دے رہے ہیں دوزخ کا, کافروں کے لیے بنا. کافر نہیں بے حول ہے, ان لوگا تو ایتھنٹیکیشن کے ساتھ اندر جائیں گے, مگر بنی تیرے واسطے. کیا بات ہے, وہ تو جائیں گے ہی جائیں گے, مگر بنائی گئی تیرے واسطے. پوچھو وہ کیسے؟ دیکھو
حضور کی امت میں کلمہ پڑھنے والے 73 فرقے ہیں، کتنے؟ 73. اور میں اب کسی آپ کو بریلی کا فتویٰ یا نظامیہ کا فتویٰ نہیں سنا رہا، مصطفیٰ کا فتویٰ سنا رہا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ. مصطفیٰ نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائیں گا، 72 دوزخ میں جائیں گے۔ ایک بولیے نا، ایک اور 72 دوزخ میں۔ اب میں پوچھ رہا ہوں کیا وہ 72 نماز نہیں پڑھیں گے؟ نماز پڑھ کے دوزخ میں جائیں گے؟ کیا وہ 72 قرآن نہیں پڑھیں گے؟ قرآن پڑھ کے دوزخ میں جائیں گے؟ کیا وہ 72 نکاح نہیں کریں گے؟ نکاح کر کے دوزخ، ارے انہیں تو 3 کریں گا۔ کیا وہ 72 جنگوں میں نہیں اتریں گے؟ اتریں گے، جنگ کر کے دوزخ میں جائیں گے، شہید ہو کے دوزخ میں جائیں گے، خاری بن کے دوزخ میں جائیں گے، حافظ قرآن ہو کے دوزخ میں جائیں گے، عالم دین بن کے دوزخ میں جائیں گے۔ پھر بات کیا ہے؟ ارے جب عالم ہے، مفتی ہے، علامہ ہے، پیر ہے، ارے سب کچھ ہے، پھر دوزخ میں کیوں جا رہا؟ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، امامہ بھی ہے، گھٹے بھی ہے، پیجامہ بھی ہے، کرتا بھی ہے، پھر دوزخ میں کیوں جا رہا؟ تو جواب ملا بس اتنا ہے، سب کچھ تو ہے مگر سب کچھ جس کے لیے ہے اس سے محبت نہیں ہے، کیا بات، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی غلامی دل میں نہیں ہے جس کے لیے رب نے پیدا کیا۔ خدا کی عبادت کریں گے پھر بھی دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ دوزخ تو بنائی گئی ہی انہی لوگوں کے لیے ہے جو دشمن مصطفیٰ ہوں گے، جو نبی کے باغی اور غدار ہوں گے۔ اور کافر بھی اللہ کو نہیں ماننا ایک وجہ ہے، مگر یہ سیکنڈ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دعوت مصطفیٰ کو قبول نہیں کیا۔ بالکل صحیح ہے بھئی اللہ ہے آپ کہہ رہے ہیں، کیسا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے حضور کی دعوت کو قبول کیا، یہ فرسٹ ہے، اللہ ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ دعوت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ بے شک، بے شک. یہ بھی کفر کی وجہ سے جائیں گے تو ان کا کفر خدا ان کے پاس بعد میں ہے، کفر مصطفیٰ ان کے پاس پہلے ہے۔ کیا بات ہے، کیونکہ خدا تو زمین پہ آیا نہیں، پہلے ان کو نبی کو ماننا ہے تو پھر خدا کو مانیں گے، نبی کو ماننا ہے تو پھر کتاب کو مانیں گے، نبی کو ماننا ہے تو پھر بات کو مانیں گے۔ تو انہوں نے کفر خدا بعد میں کیا، کفر مصطفیٰ پہلے کیا۔ اس لیے اللہ نے کہا حبیب جو تیرا کافر ہے وہ دوزخ میں جائے گا، جو تیرا باغی ہے وہ دوزخ میں جائے گا، جو تیرا دشمن ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور میرے مصطفیٰ سن لے، جو تیرا عاشق ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اچھی بات سمجھا تو مگر اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا۔ ہمارے سنیوں کو ایسی آئٹم ملتے کی ختم پکڑ لیتے، اب اس کے بعد تو چپ بیٹھ رہے، تیرے کو کیا معلوم بولتے۔ سنیاں بہت خطرناک ہے، ایسی باتیں بتانے سنیوں کو ڈر ہوتا، بڑے خطرناک ہے سنی لوگ۔ میں بتا رہا ہوں عظمت مصطفیٰ کی خاطر، آپ کو اس کے اندر گرانے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں۔ بولوں دیکھو، امت میں بعض گنہگار بھی ہوں گے، خطاکار بھی ہوں گے، سیاکار بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، ذلیل و خوار بھی ہوں گے، مگر خدا کی قسم پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ اب پکڑ کے نہیں بیٹھیں گے آپ لوگ، جب جانا ہی چاہے تو نماز پڑھو گئی گوبل کے ایک نیا لے لیں گے۔ گناہگار ہوں گے اللہ کی قسم مگر پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ پوچھے اے اللہ یہ گنہگار جنت میں جائیں گے کیسے؟ بولے میرا حبیب شفاعت کرائے گا، میرا حبیب شفاعت کرائے گا۔ بولے میرے مولا تیرا حبیب ان کی شفاعت کرے گا کیوں؟ جبکہ وہ گنہگار ہے، باغی ہے، میرے گنہگار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے۔ گناہگاروں، خطاکاروں، سیاکاروں کی شفاعت تیرا حبیب کرائے گا کیوں؟ اس لیے کرائے گا کیونکہ گناہ تو ان کے ہوں گے مگر ان کے دلوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، 12ویں تاریخ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ، جنت بھی بنی ہے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے۔ وہ نماز پڑھ کے دوزخ میں جائیں گے بغض نبی کی وجہ سے، گناہ کر کے جنت میں جائیں گے عشق مصطفیٰ کی۔ مگر اس کا مطلب غلط اللہ کے واسطے نہیں نکالنا، کیونکہ میں پریشان ہوں سنیوں کی بدعملی کی وجہ سے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ سمجھو مقام مصطفیٰ کو، سمجھو نبی کی شان کو،
تو اللہ نے اپنے لیے صرف حضور کو بنایا، حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا۔ اب دوسری اور ایک دلیل دیتا ہوں، سن لیجئے، بڑی پیاری بات ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھو مسجد ہے، چتوڑ گڑھ کی مسجد ہے، کس کا گھر ہے؟ او ماشاءاللہ، یہاں بھی اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ، چتوڑ گڑھ میں جو مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ۔ اس مسجد میں جو عبادت ہوتی ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ او سبحان اللہ۔ اور اس مسجد میں جو کتاب، اور آپ کے گھر میں جو قرآن والی کتاب رکھی ہے، وہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی، سبحان اللہ۔ ذرا زور سے، او پیچھے والے چبوترے والے بھائی ذرا تم بھی بولو یار، سبحان اللہ۔ وہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب بس زیادہ نہیں پوچھتا، تین باتیں سمجھ رہی ہیں، گھر خدا کا ہے، عبادت خدا کی ہے، کتاب خدا کی ہے، سبحان اللہ۔ تو جب گھر خدا کا ہے تو خدا کے گھر میں خالی خدا کا ہی ذکر ہونا، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی چھونا تھا خالی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی ہونا تھا نہیں، مگر ہو کیا رہا ہے؟ دیکھو گھر خدا کا ہے، ذکر خدا کا ہے، اب کیا ہو رہا ہے دیکھو، اشہد ان محمد رسول اللہ، گھر خدا کا ہے، خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ جب تیرا گھر ہے تو تیری تعریف ہونا تھا، تیرا ذکر ہونا تھا، تیرے مصطفیٰ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ تو رب نے کہا میرے بندو میں نے وہ گھر بنوایا ہی اس لیے ہے تاکہ قیامت تک میرا بھی ذکر ہوتا رہے تو ساتھ میں میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ مجھے میرے ذکر کے لیے مسجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ تمہاری 200 گز کی زمین کی مسجد، 2 کنال کی مسجد، میری کیا تم عبادت کر سکتے رہے بھائی؟ 2 کنال کشمیری، دیکھو ایک بات سنو، یہ جو آواز ہے نہیں، رسول اللہ فرماتے ہر آواز اللہ کا ذکر ہے۔ دروازہ کھولتے نہیں، دروازہ کھولتے کرر آواز آتی دیکھیے، حضور فرماتے وہ آواز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ چڑیاں چہچہاتی دیکھیں، چون 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 جو کرتی نہیں، حضور فرماتے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ پانی چلتے وقت سر جو آواز آتی دیکھیں لہروں کی، حضور فرماتے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہوائیں چلتے وقت جو سنسناہٹ کی آواز آتی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ساری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہے، ساری کائنات، ہمارے جیسے آپ کے جیسے یہ دیوانے بیگم کیا کر رہی، کیا جو بھجیے تلتی بولی تھی، گھر کو کہتا بھجیے تل کے رکھتی ہیں، اماں تلنے دیتے کہ نہیں کہ رے بھائی دماغ خراب ہے۔ اللہ مطلب نماز ہمارے جیسے یہ دیوانوں کی نماز کی اس کو کیا ضرورت ہے یار؟ ساری کائنات اس کا ذکر کر رہی ہے، مگر اللہ کی قسم اس نے جو مسجدوں کا نظام بنایا نا، خدا کی قسم صرف ذکر مصطفیٰ کی خاطر بنایا، تاکہ حبیب میرا ذکر ہوگا تو تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا، اسی لیے نظام بنا دیا۔ اذان میں میرا ذکر تو میرے مصطفیٰ کا ذکر، اقامت میں میرا ذکر تو میرے مصطفیٰ کا ذکر۔ اب دیکھو نماز عبادت خدا کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ الرحمن الرحیم، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ مالک یوم الدین، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ 4 رکعت مکمل کرا کے پوری کائنات کو لا کے اللہ قاعدے میں بٹھا دیا، قاعدے میں بٹھا دیا۔ بیٹھو بیٹھ جا، مولوی تو بھی بیٹھ جا، مفتی تو بھی بیٹھ جا، علامہ تو بھی بیٹھ، پیر صاحب تو بھی بیٹھ، اے بادشاہ تو بھی بیٹھ، اے حاکم
حاکم تو بھی بیٹھ، اے گنہگار تو بھی بیٹھ، اے خطاکار تو بھی بیٹھ، اے امیر تو بھی بیٹھ، اے جج تو بھی بیٹھ، سب بیٹھو اور اب کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھو ہمارے نبی کی شان۔ پھر بیان فرمائیے۔ بے شک بے شک۔ سب بیٹھو، کرو میرے مصطفیٰ کا ذکر۔ پھر آگے پڑھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب کرو میرے مصطفیٰ کا ذکر، سب میری وحدانیت کی گواہی دو، ساتھ میں میرے مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دو، اور پھر بات ختم نہ کرنا، آگے پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو، میرے نبی کا ذکر کرو۔ ارے ذرا اتنی تو بات غور کرو، ذکر مصطفیٰ کا ہے، اسی ذکر کو رب نے اپنی عبادت کا درجہ دے دیا۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ ذکر مصطفیٰ کا ہے، عبادت خدا کی ہو رہی ہے، عبادت خدا کی ہو رہی ہے۔ کہا میرے حبیب کا ذکر میری عبادت۔ بے شک۔ ظالموں سمجھو میرے حبیب کی شان کو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ جانتا تھا یہ بدبخت باہر نکلیں گے، فرض واجب قرآن حدیث کے چکروں میں پڑھ کے میرے نبی کا ذکر نہیں کریں گے۔ اللہ جانتا تھا یہ میرے نبی پہ نہ سلام پڑھیں گے نہ درود پڑھیں گے۔ اللہ جانتا تھا یہ میرے نبی کی نہ عظمت بیان کریں گے نہ رفعت بیان کریں گے، اس لیے اللہ نے کیا کیا، اپنی عبادت میں مصطفیٰ کے ذکر کو شامل کر دیا۔ اللہ نے کہا بندو تم میری کیا مٹھی عبادت کر سکتے ہو، میں تو وہ خدا ہوں جس کے لیے عبادت کے لیے آسمان کھڑا ہوا ہے، عرش کھڑا ہوا ہے، لوگ کھڑی ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے ایک فرشتوں کی جماعت ہے جس کو فرشتے عالین کہتے ہیں، فرشتے عالین ہیں۔ وہ فرشتے جب سے فرشتہ بنا، انسانوں سے پہلے، جنات سے پہلے، جب سے وہ فرشتہ مخلوق عمل میں آئی ہے، اس کی خلقت ہوئی ہے، اس وقت سے وہ فرشتوں کی ایک جماعت جس میں اربوں کھربوں کروڑوں فرشتے ہیں، وہ صرف ایسے خیام کر کے ایسے کھڑے ہوئے، اس وقت سے لے کے اب تک، اب سے لے کے کائنات کے ختم ہونے تک بس یوں ہی کھڑے ہوئے لوگ خیام کی حالت میں۔ پھر اس کے بعد پھر ایک جماعت ان کے پیچھے کھڑی ہوئی، اس میں کروڑوں فرشتے ہیں، وہ رکوع کی حالت میں، پھر کروڑوں فرشتے ہیں روز اول سے لے کے روز آخر تک، ان کا بس ایک ہی کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خوما کر رہے ہیں۔ پھر ایک فرشتوں کی جماعت ہے وہ صرف سجدے میں، پھر ایک فرشتوں کی جماعت پھر قاعدے میں بیٹھے ہیں، پھر ایک فرشتوں کی جماعت پھر وہ دوسرے سجدے میں، پھر ایک فرشتوں کی جماعت ہے وہ قاعدے میں بیٹھے ہوئے، بس ان کو فرشتے عالین کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ بس جو سجدے میں وہ سبحان ربی الاعلیٰ میں لگے، جو رکوع میں وہ سبحان ربی العظیم میں لگے ہوئے ہیں، جو کھڑے ہوئے وہ تعریف خدا میں لگے ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگوں کی کیا مٹی ہم ذکر کریں گے اللہ کا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، میں نے نماز اپنی عبادت کا نظام بھی اسی لیے بنوایا تاکہ نماز عبادت میری ہو اور اس میں میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوتا، میرے نبی کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی لیے پوری کائنات کا کوئی ملا ہر مسئلے میں جھگڑا کر سکتا ہے، فاتحہ پہ جھگڑا، سلام پہ جھگڑا، میلاد پہ جھگڑا، 11ویں پہ جھگڑا، انگوٹھے چومنے پہ جھگڑا کر سکتا ہے، مگر کسی کی ماں نے اب تک کوئی بیٹا نہیں جنا جو نماز کے مسئلے پہ جھگڑا کرنا، کیونکہ یہ نماز خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، بے شک بے شک، یہ نظام خداوندی ہے۔
اللہ نے بنا دیا، کہا پوری کائنات کسی معاملے میں متفق ہو یا نہ ہو، مگر جب تو نماز کو آئیں گا تجھے تو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اور اللہ نے نظام بھی ایسا بنایا، پوری کائنات کا کوئی مولوی بھی ایک مسئلہ مجھے سمجھا دے، اللہ کی قسم، خیام کر کے، رکوع کر کے، خوما کر کے، سجدہ کر کے، جلسہ کر کے کوئی اپنی نماز کو بغیر قیدا کیے مکمل کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ بولیے بھائی، جب تک نماز میں درود نہیں پڑھیں گے، ذکر مصطفیٰ نہیں کریں گے، پوری 4 رکعت میں ایک قرآن کی بھی اگر تلاوت کر لیے تب بھی تمہاری نماز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ نے ذکر مصطفیٰ کو نماز کی قبولیت کا شرط بنا دیا۔ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل من، جس نماز پڑھنے والے نے نماز تو پڑھا مگر مجھ پر میری اہل بیت پہ درود نہیں پڑھا، اس کی نماز اس کے منہ پہ پھینک دی جائے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بالکل آپ نے نماز میں درود نہیں پڑھا تو نماز قبول نہیں، اگرچہ کہ 2 رکعت میں پوری قرآن پڑھ لے پھر بھی تیری نماز تیرے منہ پہ پھینک دی جائیں گی، تو اگر ذکر مصطفیٰ نہیں کرے گا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ نماز کی اصل ذکر مصطفیٰ ہے، اور نماز بنی ہی ذکر مصطفیٰ کے لیے ہے تاکہ عبادت خدا کی ہو، ذکر مصطفیٰ کا ہو۔ وہ عبادت خدا کی ہے، وہ عبادت خدا کی ہے، مگر اس میں تذکرہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اب تیسری بات سن لیجئے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے بھائی؟ ذرا زور سے بولیے نا۔ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ ماشاءاللہ 2.25 گھنٹے ہو گئے یار۔ زندہ باد، زندہ باد۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، سبحان اللہ۔ جس کی کتاب اس کا ذکر ہونا نا بھائی، سبحان اللہ۔ قرآن کے اندر الحمدللہ رب العالمین، بات سمجھ میں آ رہی؟ کتاب خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کتاب خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ عبادت خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے، کتاب خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کتاب خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، عزيز الجبار المتكبر، سبحان الله سبحان الله عما يشركون۔ کتاب خدا کی ہے، ذکر خدا کا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن اب ذرا دیکھو، رب کا قانون کچھ اور ہے۔ جیسے اپنی تعریفیں، اپنی عظمت، اپنی رفعت، اپنی خدائی، اپنی قدرت کا جس قرآن کے ذریعے اللہ نے اپنا جلوہ، اپنی خدائی کو منوایا، اللہ کی قسم اللہ نے اسی قرآن سے مصطفیٰ کی مصطفائی کو بھی منوایا۔ بے شک۔ اب رب بیان کر رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کتاب خدا کی ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ رب فرما رہا ہے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کتاب خدا کی ہے، عظمت مصطفیٰ کی ہے۔ وَرَفِعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر کتاب خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کتاب خدا کی ہے، رخ زیبا کا ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، ان کے زلف معمبری کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب فرماتا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کتاب خدا کی ہے، عظمت مصطفیٰ کی ہے۔
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. رب فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. کتاب خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے. ارے رب فرما رہا ہے، رب کریم نے قرآن پاک میں مصطفیٰ کی عظمت فرمائی. قد جاءکم من اللہ نور والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کتاب خدا کی ہے، عظمت مصطفیٰ کی ہے. ہم نے پوچھا ہے اللہ تیری کتاب میں تیرا ذکر ہونا تھا، یہ کیا ہے؟ تو رب نے کہا میرے بندو کیا 6666 آیتوں میں کیا میری خدائی کی عظمت کو تم قید کر سکتے ہو؟ 6666 آیتیں چتوڑ والے سن لینا. کیا تم میری خدائی کو تم اس میں قید کر سکتے ہو؟ میری تعریف کا حق ادا کر سکتے ہو؟ نہیں میرے بندو، اگر تم پوری زندگی بھی تم اگر ایک ایک آیت کو ایک ایک بار پڑھتے ایسے کروڑوں آیتیں پڑھ لو نا، تب بھی تم میری خدائی کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. مگر میں نے یہ مختصر سا کلام اس لیے اتارا تاکہ قیامت تک قرآن کی تلاوت کی شکل میں جب میرا ذکر ہوتا رہے گا تو ساتھ میں مدینے والے مصطفیٰ کا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ. قربان جاؤ یار آقا کے دیوانوں، قربان ہو جاؤ. نام محمد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بس اب ایک گزارش کر کے بات ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں، یہ ساری عظمت آپ نے سنی، اپنے دل میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو. سرکار کے غلام بنو، عاشق بنو، دیوانے بنو، چاہنے والے بنو، حضور کی محبت کرو، حضور سے پیار کرو، حضور سے انتہا عشق کرو. چاہو حضور، اتنا چاہو. قرآن پاک اللہ فرماتا ہے قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. اللہ فرماتا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. کس سے؟ اپنی امت سے. حبیب آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے باپ داداؤں سے زیادہ، اگر تم اپنی آل و اولاد سے زیادہ، وَإِخْوَانُكُمْ اپنے بھائیوں بہنوں سے زیادہ، وَأَزْوَاجُكُمْ اپنی بیویوں سے زیادہ، وَعَشِيرَتُكُمْ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، وَأَمْوَالٌ اخْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال جس کے چلے جانے سے تم کو تکلیف ہوتی ہے اس مال سے زیادہ، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ تجارت جس کا نقصان تمہیں واویلوں میں مبتلا کر دیتا ہے اس تجارت سے زیادہ، وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا وہ مکان جس میں رہنے سے تم کو خوشیاں مل رہی ہے ان مکانوں سے زیادہ، احب الیکم من اللہ ورسولی ان ساری چیزوں سے زیادہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے، وہ جہاد فی سبیلی اور اس کی راہ میں کھڑے ہونے سے نکلنے سے اگر تم محبت نہیں کرتے تو پھر انتظار کرو. فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ انتظار کرو اب اللہ کا عذاب تم کو گھیر لے گا. اللہ رسول سے اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت کرنا ہے کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، دولت سے زیادہ، مکانوں سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے. تب جا کے ایمان مکمل ہوتا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ دیکھو آپ برا نہیں ماننا، ہمارے کپڑے دیکھو غیروں کے،
ہمارا حلیہ دیکھو غیروں کا، ہماری گفتگو دیکھو غیروں کی، ہمارے اخلاق دیکھو غیروں کے، ہماری بات چیت دیکھو انداز غیروں کا، ہمارے معاملے داریاں دیکھو طریقہ پورا غیروں کا، ہر چیز مسلمانیت نظر ہی نہیں آ رہی میرے بھائی۔ ہم اتنے جو ہے دین سے دور ہو گئے، اتنے دور ہو گئے، اتنے دور ہو گئے، اتنے دور ہو گئے، بعض وقت تو مسلمانوں کو، خصوصاً راجستھان کے مسلمانوں کو دیکھ کے پوچھنا پڑ رہا، میاں تو مسلمان ہے کیا؟ کون سے بھی اینگل سے مسلمانی سے نظر نہیں آ رہا، بات چیت سے بھی نظر نہیں آ رہا، حتیٰ کہ نامہ بھی ایسے لکھ رہی جس میں مسلمان کا نام رکھنے بھی اس کو خوف لگے ہوا ہے، غیروں کا نام رکھ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اتنی تباہی مچی ہوئی ہے مسلمانوں میں، اپنا کردار بھول گئے مسلمان، اخلاق بھول گئے مسلمان۔ نبی کیا دیا ماں؟ مسلمان کو حضور بم نہیں دیے، مسلمان کو حضور میزائل نہیں دیے، مسلمان کو حضور جو ہے گن نہیں دیے، مسلمان کو حضور بم، میزائل، گن سے بھی زیادہ طاقتور چیز اخلاق دیے۔ بے شک زور سے بولو، اخلاق دیے، اخلاق دی، اخلاق۔ حضور اسلام تلوار سے نہیں پھیلائے، اخلاق سے پھیلائے۔ غریب نواز 90 لاکھ کو کلمہ اس راجستھان کی زمین پہ بیٹھ کے پڑھائے تو حضرت غریب نواز تلوار، بم یا میزائل لے کے کلمہ نہیں پڑھائے، حضرت غریب نواز اخلاق اور کردار مصطفیٰ لے کے نمک کلمہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔